بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. عزیز طلبہ، معرب بالحرکت اور معرب بالحروف دونوں قسم کے اسماء کا بیان ہو گیا. اب حضرت مصنف یہاں کچھ ملحقات کا اعراب بیان کرنا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے یہاں ملحق بالمثنی کا بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں اعراب الملحق بالمثنی. یہ عنوان اور ہیڈنگ بنایا ہے. یہاں آپ پر یہ واضح کر دوں کہ مثنی اصطلاحاً اسے کہیں گے کہ جو دو کا معنی دینے کے ساتھ ساتھ اس کا کوئی مفرد پایا جاتا ہو اور اس مفرد میں الف اور نون مکسور یا اور نون مکسور بڑھایا گیا ہو. امید ہے کہ آپ نے ہدایت النحو میں یہ مثنی کا بیان پڑھا ہوگا، تو اس میں یہ تعریف پڑھی ہوگی کہ مثنی وہ اسم ہے جس کے آخر میں الف نون یا یائے ما قبل مفتوح اور نون مکسور بڑھایا گیا ہو تاکہ دلالت کرے اس بات پر کہ اس کے ساتھ اسی جنس کا ایک اور ہے. تو گویا کہ مثنی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لفظ سے اس کا کوئی واحد پایا جاتا ہو. لہذا اگر کوئی لفظ ایسا ہے جو دو کا معنی تو دیتا ہے مگر یہ ہے کہ اس کا واحد نہیں آتا، تو دو کا معنی دیتا ہے اور اس کے آخر میں الف اور نون پایا جاتا مگر اس لفظ سے اس کا کوئی واحد نہیں ہے، تو وہ مثنی نہیں کہلائے گا. تو اسی کو لیکن اب تثنیہ کا وہ مفہوم رکھتا ہے، یعنی کہ دو کا معنی دیتا ہے اور اس کو اعراب بھی تثنیہ کا دیا جاتا ہے، تو اسے ملحق بالمثنی کہیں گے. تو ایسے ملحقات کون ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں یعرب اثنان و اثنتان اعراب المثنی. اثنانی اور اثنتانی جو دونوں گنتیاں ہیں، ایک مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اثنتانی مؤنث کے لیے جس کا معنی دو ہوتا ہے. تو کہتے ہیں اثنانی اور اثنتانی ان دونوں کو مثنی کا اعراب دیا جاتا ہے. وَكَذَا يُعْرَبُ كِلَا وَكِلْتَا اعراب المثنى اذا اضيف الى ضمیر. اور یوں ہی کلا اور کلتا کو مثنی کا اعراب دیا جاتا ہے جب یہ دونوں ضمیر کی جانب مضاف ہوں. تو کلا اور کلتا جو دونوں تثنیہ کی تاکید کے لیے آتے ہیں، تو ان دونوں کو بھی تثنیہ کا اعراب مثنی کا اعراب دیا جاتا ہے مگر ایک شرط کے ساتھ، اذا اضیف الی ضمیر، جبکہ ان دونوں کی اضافت کسی ضمیر کی طرف ہو. مثل جاء الرجلان کلاہما والمرأتان کلتاہما ورأیت الرجلین کلیہما والمرأتین کلتیہما ومررت بالرجلین کلیہما والمرأتین کلتیہما. فإن أضيف إلى غير الضمير أعرب إعراب الاسم المقصور. پس اگر یہ غیر ضمیر کی جانب مضاف ہوں، یعنی اس میں ظاہر کی طرف ان کی اضافت کی جائے، تو کہتے ہیں انہیں اس میں مقصور کا اعراب دیا جائے گا، کیونکہ کلا کے آخر میں الف پایا جا رہا ہے اور جب اس کی اضافت اس میں ظاہر کی طرف کریں گے تو ہو جائے گا کلا الرجلین. تو اب یہاں پر کلا کا جو الف ہے وہ پڑھنے میں نہیں آئے گا اور ساتھ ہی ساتھ یہاں جو اعراب ہوگا وہ تقدیری ہوگا. کہتے ہیں بحرکات مقدرات علی الالف رفعا ونصبا وجرا. پس اگر یہ دونوں غیر ضمیر کی جانب اس میں ظاہر کی جانب مضاف ہوں تو ان دونوں کو اس میں مقصور کا اعراب دیا جائے گا ایسی حرکتوں سے جو رفع و نصب و جر تینوں حالتوں میں الف پر مقدر ہوں گی. جیسے جاء کلا الرجلین وکلتا المرأتین ورأیت کلا الرجلین وکلتا المرأتین ومررت بکلا الرجلین وکلتا المرأتین.
تو اب یہاں دیکھیے کلا الرجلین تینوں حالتوں میں ایک ہی طرح پڑھا جا رہا ہے۔ اب آگے کہتے ہیں ان دونوں کی کچھ لفظی تحقیق، وکلا وکلتا اسمانی ملازمانی للاضافتی، اور کلا وکلتا یہ دونوں ایسے اسم ہیں جن کے لیے اضافت لازم ہے، یہ ہمیشہ مضاف ہو کر ہی استعمال ہوتے ہیں، چاہے ان کی اضافت اس میں ظاہر کی طرف ہو یا ضمیر کی طرف ہو، لیکن ہمیشہ مضاف ہو کر ہی استعمال ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کلا اور کلتا یہ دونوں ایسے اسم ہیں جن کو اضافت لازم ہے، وَلَفْظُهُمَا مُفْرَدٌ وَمَعْنَاهُمَا مُثَنًّى، اور تو معنی تثنیہ کا دیتے ہیں اور لفظ جو ہے وہ مفرد ہے کیونکہ نہیں آتا، تو لفظاً یہ دونوں مفرد ہیں اور معنی نہیں کیا گیا بلکہ ملحق بالمثنى کہا گیا۔ اچھا، اب لفظاً مفرد اور معنی مثنى ہونے کی وجہ سے ان کے بارے میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے ان کی خبر لانے میں، کہ ان کی خبر آپ چاہیں تو لفظ کی رعایت کرتے ہوئے مفرد لا سکتے ہیں اور معنی کی رعایت کرتے ہوئے تثنیہ بھی لا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں وَلِذَلِكَ يَجُوزُ الْإِخْبَارُ عَنْهُمَا بِمَا يَحْمِلُ ضَمِيرَ الْمُفْرَدِ بِاعْتِبَارِ لَفْظِهِمَا وَضَمِيرَ الْمُثَنَّى بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهُمَا، اور اسی وجہ سے ان دونوں کی خبر اس لفظ سے لانا جائز ہے جو مفرد کی ضمیر پر مشتمل ہو ان دونوں کے لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے، اور اس سے بھی خبر لانا ان کی جائز ہے جو تثنیہ کی ضمیر اٹھائے ہو، تثنیہ کی ضمیر کو حامل ہو ان دونوں کے معنی کا اعتبار کرتے ہوئے۔ فَتَقُولُ كِلَا الرَّجُلَيْنِ عَالِمٌ، پس تم کہہ سکتے ہو كِلَا الرَّجُلَيْنِ عَالِمٌ، عالم مفرد لائے، اس میں ہوا ضمیر نکلے گی، جس ہوا ضمیر کا مرجع لفظ کلا ہوگا جو مفرد ہے۔ وَكِلَاهُمَا عَالِمَانِ، اور کلا الرجلین عالمان یا کلاہما عالمان تثنیہ کا صیغہ بھی لا سکتے ہیں جس میں ہما ضمیر تثنیہ کی ضمیر ہوگی، تو اب یہ ضمیر لوٹے گی کلا کی جانب اس کے معنی کے اعتبار سے، نہ کہ لفظ کے اعتبار سے۔ جیسے لفظ من ہے کہ وہ لفظاً مفرد ہے مگر معنن جمع کا بھی احتمال رکھتا ہے، جمع کی بھی گنجائش رکھتا ہے، تو جہاں پر اس سے مراد جمع ہو من سے وہاں دونوں باتیں جائز ہوتی ہیں، یعنی اس کے بعد اس کے لیے ضمیر مفرد بھی لائی جا سکتی ہے لفظ من کی رعایت کرتے ہوئے، اور جمع کی ضمیر بھی لائی جا سکتی ہے اس کے معنی کی رعایت کرتے ہوئے۔ قرآن مقدس میں آپ پڑھتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ وَمِنَ النَّاسِ من، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں، من یقول، تو من یقول، یقول دیکھیں اس میں ہوا ضمیر نکلے گی تو یقول مفرد کا صیغہ لایا گیا، ہوا ضمیر لائی گئی، لفظ من کی رعایت کرتے، من یقول جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، وما ہم بمؤمنین، اور وہ مومن نہیں۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وما ہم ضمیر جمع کے لائی گئی، بمؤمنین خبر جو ہے جمع کے صیغے سے لائی گئی۔ تو من جب لفظ کی رعایت کی جائے تو مفرد بھی لا سکتے ہیں، اور معنی کی رعایت کی جائے تو جمع لا سکتے ہیں۔ تو وہی حال کلا اور کلتا کا ہے کہ اگر ان کے لفظ کی رعایت کی جائے تو مفرد، اور ان کے معنی کی رعایت کرتے ہوئے تثنیہ دونوں لائے جا سکتا۔ وَقَدِ اجْتَمَعَ فِي قَوْلِ الشَّاعِرِ، اور کہتے ہیں دونوں استعمال شاعر کے اس قول میں اکٹھا ہو گئے ہیں، كِلَاهُمَا حِينَ جَدَّ الْجَرْيُ بَيْنَهُمَا قد اقلع وکلا انفیہما رابی۔ تو یہاں پر شاعر نیچے لکھا ہے حاشیہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ھذا البیت للفرزدق التمیمی الدارمی، کہ یہ شعر فرزدق تمیمی دارمی کا شعر ہے۔ کلاہما یقصد بہما بنت جریر وزوجها الابلق، اور کلاہما سے مراد جریر شاعر کی بیٹی اور اس کا شوہر ہے۔ جد الجری کا معنی، جر سے مراد ہے بحث
اور مقابلہ. قد اقلع یہ فعل ماضی ہے. اقلع باب افعال سے. اقلاع کا معنی الگ الگ ہونا، دور ہونا، ایک دوسرے کو چھوڑ دینا. وَكِلَا أَنْفَيْهِمَا رَابِي، انف من ناک جس کا تثنیہ ہے انفینی، نون یہاں اضافت کی وجہ سے گر گیا. رابی اس میں فاعل ہے. ربا یربو بمانا پھولنا، بڑھنا. تو اب جریر اور اس کے شوہر کے درمیان بحث مباحثہ تیز ہوا، اور پھر جب تیز ہوا اور اس کے بعد جب دونوں کے درمیان بحث ختم ہوئی، دونوں الگ الگ ہوئے، تو ان کی کیفیت کیا تھی اس کو شاعر نے بیان کیا ہے. کلاہما حین جد الجری بینہما، دونوں جس وقت ان کے درمیان بحث تیز ہوئی الگ ہوئے اس حال میں کہ دونوں کی ناکیں پھولی ہوئی تھیں. تو یہاں دکھانا ہے کلاہما جو پہلے آیا اس کی خبر قد اقلعا ہے. تو کلاہما کے معنی کی رعایت کرتے ہوئے قد اقلعا تثنیہ کا صیغہ لایا گیا، تثنیہ کی ضمیر والا لفظ لایا گیا. اور کلا انفیہما رابی میں رابی واحد کا صیغہ ہے جس کا جو خبر بن رہا ہے کلا انفیہما کی، اور دونوں کی ناک پھولی ہوئی تھی. تو اب یہ رابی خبر ہے کلا انفیہما کی، تو یہ مفرد لایا گیا کلا کے لفظ کی رعایت کرتے ہوئے. اب کہتے ہیں الا ان اعتبار اللفظ اکثر، ہم اعتبار دونوں کا کر سکتے ہیں اور دونوں استعمال کر سکتے ہیں، مگر زیادہ استعمال کس کا؟ کہتے ہیں مگر یہ کہ لفظ کا اعتبار زیادہ ہے. وَبِهِ جَاءَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ، اور اسی اعتبار پر قرآن مجید آیا، یعنی قرآن کریم میں بھی اسی استعمال کو رکھا گیا ہے، اور قرآن مجید میں بھی اسی کو استعمال کیا گیا لفظ کے اعتبار کو. قال تعالی، اللہ رب العزت کا فرمان ہے سورہ کہف میں، کلتا الجنتین آتت اکولہا. تو دیکھیں کلتا الجنتین یہ مبتدا بن رہا ہے، اور آتت اکولہا یہ پورا جملہ فعلیہ فعل فاعل مفعول به سے مل کر کے اس کی خبر بن رہا ہے. تو یہاں آتت مفرد کا صیغہ لایا گیا، آتتا نہیں فرمایا. ولم یقل آتتا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آتتا نہیں فرمایا معنی کی رعایت کرتے ہوئے، بلکہ اتت فرمایا لفظ کی رعایت کرتے ہوئے. تو اس سے پتہ چلا کہ لفظ کا اعتبار کرنا ہی زیادہ فصیح ہے، کیونکہ افصح الکلام میں یہی اعتبار آیا ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ کلا اور کلتا کی خبر جو ہے وہ دونوں لائی جا سکتی ہے، مفرد بھی اور تثنیہ بھی، مگر یہ کہ تثنیہ لانا، مفرد لانا یعنی لفظ کا اعتبار کرنا، یہ کلام عرب میں کثیر ہے، زیادہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید کا استعمال بھی یہی ہے. تو یہ ملحق بالمثنى کے اعراب کا بیان ہوا. 4 کلمات ہوئے جو مثنیٰ سے ملحق ہیں، اور ان کو بھی تثنیہ کا اعراب دیا جاتا ہے. اس سے پہلے کی کتابوں میں آپ نے ساتھی میں پڑھ لیا ہوگا کہ یہ اعراب خاص ہے تثنیہ کے ساتھ اور کلا و کلتا کے ساتھ، جبکہ مضاف ہوں اور اسنانے و اسنتانے کے ساتھ. تو وہاں بھی دھیان دیں آپ کہ ان کو تثنیہ میں شامل نہیں کیا گیا، تثنیہ کے اعراب میں شامل کیا گیا، مگر تثنیہ میں شامل نہیں کیا گیا، کیونکہ اگر تثنیہ میں شامل ہوتے تو یہ اعراب خاص تثنیہ کے ساتھ کہہ دینے کے بعد پھر الگ سے کلا اور کلتا اور اسنان اسنتانے کہنے کی ضرورت نہ پڑتی. الگ سے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مثنیٰ میں شامل نہیں ہیں. ہاں، تو مثنیٰ میں اس لیے شامل نہیں کیونکہ وہ حقیقت میں تثنیہ ہے ہی نہیں. تثنیہ کے لیے ضروری ہے کہ اس لفظ سے اس کا مفرد پایا جاتا ہو، یہ ملحق بالمثنیٰ ہے. تو یہ اتنا سب